نے یہ مسئلہ 1998 میں 1998 میں مسئلہ اٹھایا تھا جب میاں نواز شریف کی حکومت اور اس زمانے میں سی پیک کا نام نہیں تھا، گوادر رتو ڈیرو کا نام چل رہا تھا اور وہ سڑکیں بنائی جا رہی تھی. تمام پارٹیاں اس میں شامل تھیں. ہماری پارٹی روز اول سے ان میں شامل ہے. میں خود نہیں آ سکا تھا، میں ملک سے باہر تھا. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ضلع کے عہدیداران اس میں شامل تھے، اسی طرح ہمارے پارٹی کے شامل تھے. مجھے یہ بتایا جائے کہ باقی پارٹیوں کے کون سے مرکزی رہنما ہیں وہ جلسے کے اختتام پر آ کے انہیں دعائے فاتح کی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا. مولانا صاحب اسی میں ضمنی سوال ہوگا کہ پس پردہ گورنر کے مسئلے کو ایشو بنا کر پس پردہ کیا اس کے کام کیا وہاں سے نیشنلسٹ کو فارغ کرنے کی کوشش ہے یا چائنا سے جان چھوڑنے کی یا ملیں گے؟ جو طاقتور ادارے ہیں وہ جو کوئی موو کرتے ہیں اس کا ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب چڑیا جو ہے کھیت چگ گئی ہوتی ہے. اور شروع میں تو اس کا ابتدا میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ تحریک جو ہے واقعتاً وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہے، لیکن آخر میں اس کا رخ جو ہے نا بلوچستان نیشنل پارٹی اور قوم پرستوں کے خلاف شروع ہو گیا. اس میں اگر ہم شک کریں تو میرے خیال میں اس کی شک کی گنجائش ہے کہ کہیں وہ ہمارے پشتون کے پٹو کی طرح یہ میلہ اس لیے اس کے پٹو کے چرانے کے لیے تو نہیں لگایا گیا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب تھے تو آپ کی پارٹی نے ان کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی، ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں تھی. ان کے جانے کے بعد خلوص پسند جو آئے، لیکن آپ کی پارٹی اب بالکل خاموش ہو گئی ہے. پہلے ثنا صاحب ہمیشہ جو ہے نا اسمبلی میں بولا کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد اب بالکل خاموشی چل گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی کارکردگی بہتر ہے اس کی جام صاحب کی دور حکومت سے، لیکن جام صاحب کو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور ان کو میرے خیال 2.5 مہینے ہوئے جی 2 مہینے. تو 2 مہینے اور 2.5 سالوں میں تو کچھ فرق کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات، اور ہم اس وقت بھی بولے تھے، آج بھی اسمبلی کے اجلاس اگر ہوں گے تو ہمارے پارٹی کے جو بھی وہاں پہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے اسمبلی کے وہ اسی طرح بولیں گے جس طرح پہ کوئی زیادتی ہوئی کسی بھی طرف سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شعبے میں کسی بھی طرح کی زیادتی ہوئی ہم بولیں گے. ہم زبان رکھتے ہیں، وہ جو زبان نہیں رکھتے وہ پہلے بھی سمن بکمن تھے، اب بھی سمن بکمن ہوں گے. رضا صاحب اسی سوال کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. جس طرح کہ جام صاحب کی حکومت تھی، ایون کہ آپ نے بھی بار بار کہا، آپ کی جماعت والوں نے، ایم پی ایز نے، کہ بھئی سرکاری فنڈز بھی جو ہے نا غیر متعلقہ اشخاص میں بانٹی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ انتقامی کارروائیاں، ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ. لیکن ابھی جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے 2.5-3 سال اور 2 مہینے کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو 2 مہینے میں جام صاحب کی طرف سے گزشتہ دنوں میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جو ہے وہ خلوص حکومت کی جانب سے ٹرانسفر پوسٹنگ، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور قبائلی تصادم کو ہوا دیا جا رہا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار قدوس بیرنجو صاحب ہوں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 2 مہینے میں؟ میری تمام تر ہمدردیاں جام صاحب کے ساتھ ہیں، اور مجھے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ بات جام صاحب 2 سال پہلے سمجھتے تو یہ حالات نہیں ہوتے. اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے نا، بنیاد انہوں نے رکھی ہے. اب عمارت بڑی ہوگی، تھوڑے اس کے سائے کا مزہ بھی تو لیں. دیکھیں یہ ایشو آج کا نہیں ہے، یہ کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے. پہلے بلوچستان میں سوئی گیس کا مسئلہ تھا، اس کو بھی اسی طرح نظر انداز کر لیا گیا. پورے پاکستان میں اس سوئی گیس سے جو ہے نا لوگ مفید ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان میں آج دن تک وہ گیس میسر نہیں رہی. پھر سندک کا مسئلہ آیا، اربوں ڈالر جو اس سے کمائے گئے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چائنیز کمپنی نے بھی اس میں اربوں ڈالر کمائے، لیکن بلوچستان کا حصہ اس میں جو 2% رکھا گیا تھا، اور نہ اس پر چیک تھا نہ بیلنس تھا. کتنا
उससे सामान कॉपर निकलता है, कितना सोना निकलता था, कितना चांदी निकलता था। आज दिन तक सिर्फ हर उस पर हिसाब किताब के वक्त पर एक पर्चा थमा देते थे। उस पर ये मालूम नहीं हो सकता था जी हकीकतन उससे क्या प्रोडक्शन हुई है, और ना ही यहाँ पर उससे जो एक रिफाइनरी लगाई गई जिससे ये मालूम होता कि जी इस प्रोसेस कॉपर के प्रोसेस से कितना कॉपर निकला है और कितना जो है गोल्ड और सिल्वर निकला है। और सेंधक का रेकोडेक का भी मसला काफ़ी अरसे से इसी तरह चल रहा है। गुज़श्ता की हुकूमतों ने जो है उसको इस अंदाज में जो है ना माल गनीमत समझ कर दूसरी जो इंटरनेशनल कंपनी है उनके सुपर्द कर दिया था। अब भी जो कि ब्रीफिंग हो रही है, मैं इसका मालूम नहीं कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन कम से कम अगर आवाम को नहीं बलूचिस्तान के नुमाइंदगान को तो एतमाद में लेना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टियां जो असम्बली में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं या वो आज जो नुमाइंदगी नहीं भी करती उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और ये जब ब्रीफिंग होगी तो ज़ाहिर है फिर ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं होगी कि हुकूमत क्या चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या हिस्सा रखा जाता है। ज़ाहिर इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केसेस हुए हैं उन कंपनी ने किए हैं उनको क्या दिया जाता है और बलूचिस्तान के लिए क्या रखा जाता है। हम किसी भी ऐसे मुआहदे को तस्लीम नहीं करेंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिसमें सिर्फ हमें उन जो बलूचिस्तान के ज़खायर हैं या वसाइल हैं उनकी सिर्फ झलक दिखाई जाए। वसाइल और वसाइल पर इख्तियार ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का ही नारा था और उसकी पैदाइश में हमारे साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। हब से लेकर ग्वादर तक हमारे साथियों को गिरफ्तार, किसी एक जमात ने जो है ना उस वक्त उसको उनको ना साहिल का पता था ना वसाइल का पता था। चेक पोस्टों का भी रोज़ अव्वल से हम नारा लगाते आ रहे हैं। बाकायदा हम लोगों ने उसके खिलाफ तहरीकें चलाई है, हमने उसके खिलाफ असम्बलियों में आवाज़ उठाई है, इसमें जलसे जुलूस किए हैं। ये और बात है कि आज उस किसी जमात का मैं नहीं कहूँगा, वहाँ के ग्वादर के लोगों ने ये जो है एहतजाज किया उसमें तमाम जमातें शामिल हैं। आपको याद होगा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ऑल पार्टीज़ की मीटिंगें हुई थी और ये जो एहतजाज की इब्तिदा की गई थी उसमें ऑल पार्टीज़ थी।